ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو پوری دنیا کی بادشاہت عطا فرمائی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام زمین کے مشارق و مغارب کے مالک تھے۔ آپ علیہ السلام نے اہل دنیا اور اس کی تمام مخلوقات پر تقریباً 750 سال تک حکومت کی۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ علیہ السلام کو ہر جاندار چیز کی زبان کا علم بھی عطا فرمایا گیا تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور آپ علیہ السلام کی حیات مبارکہ کے ایمان افروز واقعات تفصیل سے بتائیں گے۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کے والد ماجد حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ایک برگزیدہ نبی اور رسول تھے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ سے متعلق بہت ہی کم معلومات دستیاب ہیں۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث شریف موجود ہے جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت سلیمان بن داؤد علیہ السلام کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، اے میرے بیٹے، رات بھر سوتے نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کو قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے علم و حکمت، فہم و فراست، فطانت و ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا تھا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کے برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد ماجد کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی، اگر اجازت ہو تو میں اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کر دوں۔ اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، اے اللہ کے نبی، آپ بکریاں کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اسی حالت میں دوبارہ لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا۔ پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکریاں والے کو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ فیصلہ بہت پسند آیا۔ اس فیصلے کا ذکر قرآن پاک کی سورہ انبیاء میں فرمایا گیا ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجیے کہ جب وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں، اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے اس کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا تھا۔ ایک مرتبہ 2 عورتیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہوئیں۔ مقدمہ یہ تھا کہ دونوں عورتیں ایک نومولود بچے کی دعوے دار تھیں۔ ایک نے بتایا کہ چند دن کے وقفے سے ہم دونوں کے بطن سے لڑکے پیدا ہوئے، دوسری عورت کے بچے کو بھیڑیا لے گیا۔ اس عورت نے ایک منصوبے کے تحت میرے بچے کو اٹھا لیا اور مشہور کر دیا کہ بھیڑیا میرے بچے کو لے گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جلاد کو حکم دیا کہ تلوار سے بچے کے 2 ٹکڑے کر دیے جائیں اور بچہ دونوں عورتوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے۔ یہ عجیب و غریب فیصلہ سننے کے بعد بچے کی اصل ماں تڑپ اٹھی۔ بے قراری کے عالم میں اس نے رو رو کر کہنا شروع کر دیا، نہیں نہیں، یہ بچہ اسی عورت کا ہے، یہ بچہ اسی عورت کو دے دیا جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے مامتا کے جذبے سے سرشار اصلی ماں کو اس کا بچہ دلا دیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے اور بھی بیٹے تھے جو اقتدار کے خواہشمند تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بھائی ابو سیلون، جس کا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا، جوڑ توڑ کر کے باپ کے خلاف بغاوت کر دی۔ بغاوت اس زور و شور کی تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو یروشلم چھوڑنا پڑا۔ باپ بیٹے کی فوجیں آمنے سامنے آ گئیں اور نہایت ہولناک جنگ ہوئی جس میں ابو سیلون مارا گیا۔ اس بغاوت کے ختم ہونے کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام دوبارہ شہر القدس واپس تشریف لائے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کے آخری حصے میں دوسرے بیٹے ادوبیر نے تخت شاہی حاصل کرنے کے لیے فوج کشی کر دی۔ ان 2 بغاوتوں کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام نے وزیر اعظم اور اراکین سلطنت کے مشورے سے
حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت نشینی کا اعلان کر دیا۔ حکمران بننے کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف فرما دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ اے میرے مالک، میری بخشش فرما اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا دین کے غلبے کے لیے تھی، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان بادشاہت عطا فرمائی۔ آپ علیہ السلام پوری دنیا کے بادشاہ بن گئے۔ یہ واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اپنے ان خوبصورت اور بیش بہا قیمت گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور ذبح کر دیے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو مسخر کر دیا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام اراکین سلطنت اور لشکر کے ہمراہ تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ کا حکم ہوتا ہوائیں اسی طرف اتنی تیز رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک طے ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں، جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے تھے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی۔ بعض روایت میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ نے جنات اور شیاطین کو بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرما بردار بنا دیا تھا، جو نوکروں چاکروں کی طرح آپ کا ہر حکم بجا لاتے۔ وہ آپ علیہ السلام کے لیے سمندر کی تہ سے قیمتی موتی، ہیرے جواہرات نکال لاتے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو بڑی بڑی اور خوبصورت عمارتیں بنانے کا شوق تھا، چنانچہ آپ علیہ السلام کے حکم پر جنات شاندار عمارتیں بناتے۔ اگر ان میں سے کوئی سرکشی کرتا تو حضرت سلیمان علیہ السلام اسے سزا دیتے اور زنجیروں میں جکڑ دیتے۔ قرآن کریم کی سورہ انبیاء میں ارشاد ہے، ہم نے بہت سے شیاطین بھی ان کے تابع کیے تھے جو ان کے فرمان سے غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا بھی بہت سے کام کرتے تھے اور ان کے نگہبان ہم ہی تھے۔ ناظرین، جنات میں بھی 2 طرح کے جنات تھے۔ ایک تو اہل ایمان تھے جو اپنے نبی کا ہر حکم مذہبی فریضہ سمجھ کر پورا کرتے، لیکن جو جن کافر تھے انہیں شیاطین کہا گیا۔ وہ اپنے کفر اور سرکشی کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع فرمان تو رہتے، لیکن ان سے نقصان کا بھی اندیشہ رہتا تھا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ان سے حفاظت فرمائی۔ قرآن مجید کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم آگ کا مزہ چکھائیں گے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ مقرر فرما دیا تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا عصا ہوتا۔ جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کرتا تو فرشتہ اسے وہ عصا مارتا جس سے وہ جن جل کر بھسم ہو جاتا۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ سبا میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ان کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا کیے گئے معجزات میں سے ایک پگھلے ہوئے تانبے کے وہ چشمے ہیں جن میں جنات بڑی بڑی دیگیں، برتن اور بحری جہاز تیار کیا کرتے تھے۔ توریت اور جدید تاریخی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے بڑے پیمانے پر بحری تجارت کا سلسلہ شروع کیا تھا۔ ایک طرف ان کے تجارتی جہاز بحر احمر میں یمن اور دوسرے جنوبی اور مشرقی ممالک کی طرف جاتے، اور دوسری طرف بحر روم کی بندرگاہوں سے ان کا بیڑا مغربی ممالک کی طرف جایا کرتا تھا۔ ناظرین، حضرت داؤد علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی تھی جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا تھا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا تو آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند ارجمند حضرت سلیمان علیہ السلام کو اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو اس عمارت کی تکمیل کا حکم دے دیا۔ جب آپ علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب پہنچا تو آپ نے دعا کی کہ آپ علیہ السلام کی وفات جنات پر ظاہر نہ ہو، تاکہ جنات عمارت کی تکمیل تک مصروف عمل رہیں
اور انہیں جو علم غیبی کا دعویٰ ہے وہ باطل ہو جائے۔ پھر آپ علیہ السلام محراب میں داخل ہوئے اور حسب عادت نماز کے لیے اپنے عصا کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑے ہو گئے۔ جنات دستور کے مطابق اپنی خدمت میں مشغول رہے اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام زندہ ہیں، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا عرصہ دراز تک اسی حالت میں رہنا جنات کے لیے کچھ بھی حیرت کا باعث نہیں تھا، کیونکہ وہ بارہا دیکھتے تھے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام طویل مدت تک عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور آپ علیہ السلام کی نماز بہت لمبی ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی جنات آپ کی وفات پر ایک طویل مدت تک مطلع نہ ہوئے اور اپنے کام میں مشغول رہے، یہاں تک کہ دیمک نے آپ علیہ السلام کا عصا مبارک کھا لیا اور آپ علیہ السلام کا جسم مبارک جو لاٹھی کے سہارے قائم تھا زمین پر تشریف لے آیا۔ اس وقت جنات کو آپ علیہ السلام کی وفات کا علم ہو گیا اور جنات پر یہ واضح ہو گیا کہ وہ علم غیب نہیں جانتے، کیونکہ اگر وہ علم غیب جانتے ہوتے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات ان پر مطلع ہو جاتی اور وہ ذلت و خواری کے عذاب میں نہ رہتے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کی تو انہوں نے 3 باتوں کی دعا کی۔ پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی حکومت عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کے مطابق ہو، بس انہیں ایسی ہی حکومت عطا فرما دی گئی۔ دوسری یہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی سلطنت عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی کو نہ مل سکے، بس انہیں ایسی ہی سلطنت عطا فرما دی گئی۔ پھر جب وہ مسجد اقصیٰ بنانے کے بعد فارغ ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، جو شخص اس مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آئے تو اسے گناہوں سے ایسے پاک فرما دے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدائش کے وقت گناہوں سے پاک تھا۔ امام ابن ماجہ نے بھی اسی حدیث کو روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 2 چیزیں تو انہیں عطا ہوئیں اور میں امید کرتا ہوں کہ انہیں تیسری بھی عطا ہوئی ہوگی۔ ناظرین، اللہ رب العزت نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو معجزے کے طور پر ایک انگوٹھی عطا فرمائی۔ اس انگوٹھی کو جنت سے اتارا گیا اور اسے سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام کے سپرد کیا گیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ملکیت میں آ گئی۔ احادیث مبارکہ کی روح سے یہ بات واضح ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کے نگینے میں کلمہ طیبہ نقش تھا اور اس انگوٹھی کا رنگ آسمانی تھا۔ اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ انسان، حیوان، چرند، پرند، جن اور پریاں سب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس کھینچے چلے آتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی انگوٹھی پہن کر امور سلطنت بڑے اچھے طریقے سے چلاتے تھے، اور جب یہ انگوٹھی ان کے پاس نہ ہوتی تو ان کے دل کو سکون اور اطمینان نہ ہوتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد یہ انگوٹھی غائب ہو گئی۔ ایک دفعہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے زیتون نامی ایک شہر پر حملہ کیا، کیونکہ وہاں کے بادشاہ کے فتنوں کے متعلق آپ کو خبر پہنچی تھی۔ اس جنگ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو فتح نصیب ہوئی اور اس بادشاہ کو قتل کر دیا گیا۔ مال غنیمت کے ساتھ بادشاہ کی بیٹی بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کی گئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعوت پر وہ عورت مسلمان ہو گئی اور آپ نے اس سے نکاح کر لیا۔ نکاح کے کئی عرصوں بعد بھی وہ اپنے باپ کو بھلا نہ سکی اور وہ اس کی یاد میں بہت غمگین رہا کرتی تھی۔ جنات نے اس کے باپ کی شکل کا ایک بت بنا دیا تھا جسے دیکھ کر وہ اپنا دل مطمئن کر لیا کرتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ اس کی کنیزوں اور قوم کی عورتوں نے اس بت کی پوجا شروع کر دی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں ہی خفیہ طور پر بت پرستی کا آغاز ہو گیا، جو تقریباً 40 دن تک جاری رہا۔ آخر کار حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر آصف بن برقیہ کو اس کا علم ہو گیا۔ اس نے آپ علیہ السلام کو اس عمل کی خبر دے دی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت برہم ہوئے اور غصے میں آ کر اس بت کو توڑ دیا۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو سزا کے طور پر اپنے محل سے نکال کر شہر بدر کر دیا اور سجدے میں گر کر اللہ رب العزت سے معافی طلب کرنے لگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس غفلت کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس جو انگوٹھی تھی اسی کی وساطت سے آپ جنوں انس پر حکومت کرتے تھے۔ ابن عساکر اور امام حیثمی کی روایتوں کے مطابق وہ انگوٹھی چاندی کی تھی اور اس کا نگینہ آسمان سے آیا تھا۔
اور اس میں یاقوت جڑا ہوا تھا۔ یہ انگوٹھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کے ذریعے امور سلطنت اچھے طریقے سے چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو کبھی خود سے الگ نہیں کرتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تب ہی اس انگوٹھی کو اتارتے تھے اور اسے اپنی سب سے بھروسہ مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آ گیا۔ خادمہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر انگوٹھی اس کے حوالے کر دی۔ انگوٹھی کا شیطان کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت اور قوت اور اقتدار اس کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی نہیں پہچانتا تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد علیہ السلام ہوں۔ یہ سن کر لوگ ان کا یقین نہیں کرتے تھے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلد ہی یہ سمجھ گئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ماہی گیر کے ہاں نوکری کر لی۔ آپ علیہ السلام اس کے لیے روزانہ مچھلیاں پکڑ کر لاتے تھے، جس کے بدلے میں وہ شخص آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک جاری رہا۔ آپ علیہ السلام نے اس طرح اتنی ہی مدت گزاری جتنی مدت آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخر کار اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اب وہ شیطان سخر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل لے کر محل میں حکومت کر رہا تھا، درباری اس کی عادات و اطوار کو دیکھ کر یہ سمجھ گئے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہیں ہیں۔ لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سامنے توریت پڑھی جائے۔ اگر وہ شیطان ہے تو وہ اسے سن نہیں پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور توریت کی تلاوت کرنے لگے۔ شیطان کلام الہیہ نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہی گیر نے وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہی انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ ناظرین، حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا فرمایا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویر ایک سرخ یاقوت میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں تھے، جبکہ آس پاس صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ یہ تصویریں قدرتی تھیں، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں توریت شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھیں۔ لیکن بنی اسرائیل جب اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ کر ڈالیں اور یہ انوکھا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔
قوم عمالقہ نے اس صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سیدنا شمعون علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عظیم نعمت حاصل ہو گئی۔ قیامت کے قریب جب حضرت سیدنا امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبرا نام کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک اور قول کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام تابوت سکینہ کو ترکی کے شہر انٹاکیہ کی کسی غار سے نکالیں گے۔ یہودی کئی سالوں سے تابوت سکینہ کی تلاش میں ہیں۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، اس لیے یہودی مسجد اقصیٰ کو گرا کر یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔